جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ اللہ تمہارے دل و جان سے زیادہ قریب ہے۔ وہ تمہارے دلوں کا حال بھی بہتر جانتا ہے۔ بہت نوازا ہے اس پاک ذات نے مجھے، میری عبادت کے برابر ملتا تو شاید کچھ نہ ملتا۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ مجھے سنتے تو بہت سے لوگ ہیں یا رب، لیکن مجھے تیرے سوا سمجھتا کوئی نہیں۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ امید انسان سے کبھی مت لگائیے اور اللہ سے کبھی مت ہٹائیے۔ جو مصیبت آپ کا رب سے رابطہ بحال کرا دے وہ ہرگز مصیبت نہیں۔ جب فیصلے آسمان سے ہوں تو زمین والوں کی وکالت نہیں چلتی۔ ہر ٹھوکر پہ مجھے احساس ہوتا ہے اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جس پہ امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ پہلے کبھی یزید تھا، کبھی نمرود تھا اور کبھی فرعون، اور ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں سبھی ایک وقت میں موجود ہیں۔ اے گناہ کرنے والے، گناہ کرتے ہو اور پھر ہنستے ہو، تمہارا یہ ہنسنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ گھٹنے ٹیک دو، مشکلات کے سامنے نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے۔ آج کے مسلمان کا المیہ ہے کہ اسے اللہ سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر ہے۔ اللہ سے مانگو، کیونکہ نہ تو وہ ساتھ دیکھتا ہے نہ اوقات۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ وقت پیدا کرنے والے کے لیے وقت نکال کر دیکھو، آپ کا وقت بدل دے گا۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔